پنجوے ڈن واقعہ کے خلاف تربت اور تم میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ بابو نوروز بلوچ سمیت شہدائے بلوچستان کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی، BNP۔ آج جولائی کی 16 تاریخ ہے، دن ہفتہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب وش بات۔ تم پنجوے ڈن واقعہ کے خلاف اور متاثرہ خاندان کے حق میں خواتین اور بچوں پر مشتمل ایک پرامن احتجاجی ریلی نکالی گئی، جو کہ متاثرہ خاندان کے گھر سے نکل کر نعرہ بازی کرتے ہوئے تم بازار کے مختلف گلی کوچوں سے ہوتا ہوا لیویز تانہ تم کے سامنے آ کر متاثرہ خاندان کے حق اور واقعے کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ تربت انتظامیہ اور محکمہ صحت کیچ نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ مظاہرین نے لیویز تانہ تم کے سامنے لیویز انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ آبادی پر فائرنگ اور راکٹ باری بند کرانے میں کردار ادا کریں، جس پر لیویز نے مظاہرین کو یقین دہانی کرائی کہ اس حوالے سے اقدام اٹھایا جائے گا۔ جبکہ تربت میں تم پنجوے ڈن میں سیکورٹی فورسز کی مبینہ مارٹر حملے کے خلاف تربت سول سوسائٹی اور عقدوں کی جانب سے تربت پریس کلب روڈ سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں واقعے کے خلاف درج نعروں پر مبنی پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ نعرہ بازی کرتے ہوئے ریلی کے شرکاء نے تربت چوک کی شمالی اسٹریٹ میں روڈ بند کر کے جلسہ کیا، جس سے تربت سول سوسائٹی کے کنوینر گلزار دوست، جماعت اسلامی کے غلام یاسین، عقدوں کے یعقوب جوسکی، ملا نصیر، BSO تربت زون کے صدر بالاچ رشید، BSO پجار کے مہران بلوچ، BSO کے یاور بلوچ اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ FC اپنی خفت مٹانے کے لیے اور حقائق کو چھپانے کے لیے زخمیوں کو چوری چھپے علاج کر رہا ہے۔ انہیں فوری طور پر چھوڑ دیا جائے، ہم خود انہیں بہترین علاج و معالجہ فراہم کریں گے، اس کے لیے ہم چندہ کریں گے، لیکن اپنے لوگوں کا خود علاج کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے قبل ریاستی ڈیتھ اسکواڈ نے ڈنوک میں ملک ناز کو شہید کیا اور آج وہ ماہکان کو زخمی کرنے کے واقعے میں ملوث ہیں۔ اپنے لوگوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف قلم اور لفظ کے تمام محاذوں کو بروئے کار لائیں گے اور اس ظلم کے خلاف ڈٹ جائیں گے۔ یہ چوک گواہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے مظلوم عوام کے لیے آواز اٹھائی ہے اور ہمیشہ آواز اٹھاتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بطور قوم اس ظلم کے خلاف اٹھنا ہوگا۔ موت برحق ہے، چاہے آپ لا تعلق رہیں بھی، آپ نے ایک دن اس جہان فانی سے کوچ کرنا ہے، تو کیوں نہ اس زندگی کو بامانی بناتے ہوئے اس مرنے کے خوف کو نکالا جائے اور اپنے لوگوں کے ساتھ آواز ملائی جائے۔ ریلی میں لواحقین، خواتین سمیت طالبات نے بھی شرکت کی۔ بابو نوروز بلوچ سمیت شہدائے بلوچستان کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی، بلوچستان نیشنل پارٹی۔ شہدائے بلوچستان کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی۔ شہداء کی قربانیوں سے قومی جہد مضبوط اور مستحکم ہوئی۔ BNP کی جدوجہد میں شہداء کا اہم کردار رہا ہے۔ شہید بابو نوروز بلوچ، شہید گل زمین حبیب جالب بلوچ، شہید آغا نوروز، شہید ناصر بلوچ سمیت دیگر شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار تعزیتی ریفرنس سے سابق سیکریٹری جنرل ڈاکٹر جہانزیب جمالدینی، پارٹی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات و وفاقی وزیر آغا حسن بلوچ، مرکزی لیبر سیکریٹری موسیٰ بلوچ، خواتین سیکریٹری MPA شکیلہ نوید دہوار و دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تعزیتی ریفرنس کوئٹہ پریس کلب میں منعقد کیا گیا۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا ہے کہ شہداء نے بلوچ قومی تحریک انسانیت کی بقا کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج بھی BNP مظلوم انسانوں کے حقوق کی ترجمان جماعت ہے، جو تعصب اور نسل پرستی تنگ نظری سے ہٹ کر جدوجہد پر یقین رکھتی ہے۔ بلوچ معاشرے میں روشن خیالات و افکار کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ ہماری جدوجہد اصولوں پر مبنی اور ذاتی مفادات سے بالا تر ہے۔ شہداء کی حقیقی فکری اور نظریاتی فلسفے کو آگے بڑھا رہے ہیں، قومی جمہوری سیاست کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ اقتدار میں ہوں یا اقتدار سے باہر، جو اصولی موقف روز اول سے
ہے اس پر قائم ہیں، نہ کبھی پیچھے ہٹے نہ کبھی پیچھے ہٹیں گے۔ لاپتہ افراد سے متعلق حکومت سے واضح بات کی اور آج بھی سردار اختر جان مینگل کی قیادت میں اسی موقف پر قائم ہے کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کو یقینی بنایا جائے اور کسی بھی شخص کو لاپتہ نہ کیا جائے۔ اس متعلق وفاقی حکومت نے کمیٹی بنائی ہے، وہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی شرائط میں شامل تھا۔ کمیٹی جلد ہی لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق بل پارلیمان میں لائے گی تاکہ آئندہ کسی کو لاپتہ نہ کیا جا سکے۔ ہم نے ہر فورم پر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے آواز بلند کی ہے کیونکہ یہ بلوچستان سمیت ملک بھر کا مسئلہ ہے۔ چاہتے ہیں کہ ایسا قانون لائیں کہ کسی بھی شخص کو لاپتہ نہ کیا جائے۔ اگر کوئی کسی بھی جرم میں ملوث ہے تو عدالتیں، قانون اور انصاف کرنے والے ادارے موجود ہیں جو فری ٹرائل کر کے ملزم کو سزا دے سکتی ہیں۔ اگر کوئی ملزم نہیں تو اسے رہا کر سکتی ہے، مگر ماورائے آئین انسانی حقوق کی پامالی کو ناقابل برداشت عمل گردانتے ہیں۔ بلوچستان میں جتنے اقوام آباد ہیں ان میں بھائی چارے کو فروغ دیا جائے، مگر اس سے ہم غافل نہیں رہ سکتے کہ ہمیں اپنے ہی وطن میں اقلیت میں تبدیل کیا جائے۔ لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین خاندانوں کو بلوچستان کی حلقہ بندیوں اور میٹروپولیٹن کا حصہ بنانا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ غیر بلوچ علاقوں کو میٹروپولیٹن اور بلوچ علاقوں کو ڈسٹرکٹ کونسل میں شامل کیا گیا جو کسی صورت قبول نہیں۔ کوئٹہ زیارت سے اغوا ہونے والے کرنل لئی کے کزن عمر جاوید کی لاش برآمد۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق زیارت سے اغوا ہونے والے کرنل لئیک مرزا کے کزن مغوی عمر جاوید کی لاش برآمد کر لی گئی ہے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ مغوی عمر جاوید کو گلا گھونٹ کر مارا گیا ہے۔ تربت تیجابان لٹریسی سوسائٹی سالانہ ادبی و تعلیمی میلہ کامیابی سے اختتام پذیر۔ ضلع کیچ میں تیجابان لٹریسی سوسائٹی کی جانب سے سالانہ ادبی و تعلیمی میلے کا کامیابی سے انعقاد کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں ارد گرد کے علاقے کے لوگوں نے شرکت کی۔ پروگرام میں خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ ادبی و تعلیمی میلے میں تعلیمی، علمی و ادبی سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا جس میں علاقے میں تعلیم کے فروغ کے لیے مختلف پیغامات دیے گئے، جبکہ دوسری جانب مشاعرے کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں بلوچی زبان کے نامور شاعروں نے حصہ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فنکاروں نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کو محظوظ کیا۔ بارشوں سے تباہی، بلوچستان حکومت نے 9 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ بلوچستان حکومت نے بارشوں سے تباہی کے باعث 9 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ صوبائی حکومت نے 9 اضلاع کو آفت زدہ قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بارشوں سے ہوئی تباہی کے باعث 9 اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے۔ طوفانی بارشوں کی تباہ کاریاں، ہلاکتوں کی تعداد 56 ہو گئی، 48 افراد زخمی ہوئے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق آفت زدہ قرار دیے گئے اضلاع میں صحبت پور، پشین، گوادر، وران، واشک، بارکھان، پنجگور، لسبیلا اور قلعہ سیف اللہ شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے کے دیگر 9 اضلاع کے مختلف علاقے بھی آفت زدہ قرار دیے گئے ہیں۔ کچلاک سے ایک شخص کی لاش برآمد۔ پولیس کے مطابق جمعہ کو کچلاک کے علاقے مغربی بائی پاس سے مصور خان کی لاش ملی ہے۔ پولیس کے مطابق مذکورہ شخص 2 روز سے اپنے گھر کلی اٹھوزئی سے لاپتہ تھا۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا۔ مزید کارروائی جاری ہے۔ نوکنڈی ڈیمز کا افتتاح۔ تعمیر کیے گئے ڈیمز کے علاقے پر مثبت اثرات پڑیں گے، محمد ہاشم نوتیزئی۔ وفاقی وزیر مملکت برائے توانائی و BNP کے مرکزی رہنما میر محمد ہاشم نوتیزئی نے کہا ہے کہ BNP بلوچستان کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ ہماری سیاست کا محور عوام کی خدمت ہے۔ عوامی ترقی و خوشحالی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے فنڈ سے تعمیر شدہ نوکنڈی کے نواحی علاقوں کوہ سلطان اور جہلی اسٹوریج ٹیلی ایکشن ڈیمز کے افتتاح کے موقع پر کیا۔ مشرقی کوہ سلطان ڈیم 80 ملین اور جہلی ڈیم 244 ملین روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے۔
نقاب کشائی کے بعد وزیر مملکت کو محکمہ آبپاشی کے حکام نے ڈیمز کے متعلق بریفنگ دی۔ قوموں کے وجود کا تسلیم سے انکار کی منفی روش نے قدیم تہذیبوں اور ان کی تاریخ سے محروم رکھا ہے: ڈاکٹر مالک بلوچ۔ نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر مالک بلوچ نے کہا ہے کہ قوموں کے وجود کا تسلیم سے انکار کی منفی روش نے قدیم تہذیبوں اور ان کی تاریخ سے محروم رکھا ہے، جس کی وجہ سے قومیں اپنے ہی تہذیب و تاریخ سے نابلد ہیں، اور اسی منفی روش کی تسلسل کی وجہ سے قومی نابرابری و معاشی ناانصافی کو فروغ دیا گیا ہے، جس سے آج ملک انتشار، انارکی اور بحرانوں میں مبتلا ہے۔ ان تمام بحرانوں کا حل موجود ہیں اگر جمہوری عمل، پارلیمنٹ کی خود مختاری، آئین و قانون کی حکمرانی کو مقدم رکھا جائے۔ نیشنل پارٹی کے قائد نے کہا ہے کہ پاکستان ایک کثیر القومی اور وفاقی ریاست ہے جس میں ہر قوم اپنی قومی سرزمین، شناخت اور ثقافت رکھتی ہے، اور مختلف قوموں کا مجموعے کے بدولت ملک وفاق کہلاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے یہاں وفاق نے طاقت کا محور حاصل کیا اور قوموں پر غضب ثابت ہوا، قوموں کو اپنی سرزمین پر حق کی حاکمیت و دسترس نہیں رکھنے دیا۔ ڈاکٹر مالک بلوچ نے کہا ہے کہ دنیا قدیم تہذیبوں پر تحقیق کر رہی ہے اور باقاعدہ اداروں کے نصاب میں شامل ہے، لیکن ہمارے یہاں اپنی تاریخ و تہذیب سے دور رکھنے کی منفی پالیسی اپنائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل پارٹی سمجھتی ہے کہ نصاب میں قوموں کی زبان و ثقافت اور تاریخ کو شامل ہونا چاہیے، اور قوموں کو اپنی تہذیب کے ساتھ نہ صرف ملک بلکہ خطے کی تہذیبوں اور تاریخ سے باعلم ہونا چاہیے، تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ قومیں اپنے وجود و شناخت کے لیے کس طرح برسر پیکار رہی ہیں۔ قلعدم تنظیم BLA سرکاری افسران کو اغوا کر سکتی ہے، الرٹ جاری۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس نے تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے، جس میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ قلعدم تنظیم BLA لیفٹیننٹ کرنل لائق احمد کے طرز پر سرکاری افسروں کو اغوا کر سکتی ہے۔ باخبر ذرائع نے پولیس کو بتایا کہ BLA نے سرکاری افسروں کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، لہٰذا تمام سرکاری اہلکاروں کو چاہیے کہ وہ دوران سفر، چاہے وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری، احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ CTD کے تمام اہلکاروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے ذاتی اور سیکورٹی اسٹاف کے تحفظ کے لیے غیر معمولی اقدامات اٹھائیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ میکسیکو میں نیوی کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 14 اہلکار ہلاک۔ امریکی ریاست میکسیکو میں بلیک ہاک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس میں سوار 14 نیوی اہلکار ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق میکسیکو کی ریاست سینالوا کے شمالی ساحلی علاقے میں بلیک ہاک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر میں 15 نیوی اہلکار سوار تھے، جن میں سے 1 شدید زخمی ہوا، جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق حادثے کی وجوہات جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاہم فوری طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بھارتی نژاد رشی سوناک پر برطانوی وزیر اعظم بن کر نئی تاریخ رقم کرنے کے قریب۔ برطانیہ میں برٹش انڈین رشی سوناک کے کنزرویٹو وزیر اعظم بن کر نئی تاریخ رقم کرنے کے قریب پہنچ گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارتی نژاد برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک نے کنزرویٹو وزیر اعظم بننے کی دوڑ جیت لی ہے۔ رشی سوناک 101 ووٹ لے کر سب سے آگے رہے۔ دوسری جانب پینی مورڈینٹ 83 ووٹ لے کر دوسرے اور لیز ٹریس 64 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر چلی گئیں۔ واضح رہے کہ برطانوی کنزرویٹو پارٹی کی قیادت کے حوالے سے ووٹنگ ہوئی، جس کے پہلے مرحلے میں ندیم زہاوی اور جیریمی ہنٹ 30 سے کم ووٹ لینے پر مقابلے سے باہر ہو گئے تھے، جبکہ رشی سوناک نے 88 ووٹ لیے تھے۔ روس کا یوکرین پر میزائل حملہ، 30 افراد ہلاک، 40 لاپتہ۔ روس کے یوکرین کے دارالحکومت کیف سے 268 کلومیٹر جنوب مغرب میں ایک شہر وینیٹسیا میں تازہ میزائل حملہ میں 3 بچوں سمیت کم از کم
30 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ یوکرینی صدر زیلنسکی نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ روسی حکومت جنگی حصولوں کی پاسداری نہ کرتے ہوئے سول آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ روس ہر روز شہریوں کو مارتا ہے، یوکرین کے بچوں کو مارتا ہے۔ روسی شہری تنصیبات پر میزائل حملے کرتا ہے جہاں کوئی فوجی ہدف نہیں ہوتا۔ یہ دہشت گردی کی کھلی کارروائی نہیں تو کیا ہے؟ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق یوکرینی اعلیٰ حکام نے تصدیق کی ہے کہ بحیر اسود میں واقع روسی آبدوز سے کیلیبر کروز میزائل فائر کیے گئے، جس سے میڈیکل کلینک، دفتروں، اسٹورز اور رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ یوکرینی حکام نے کہا ہے کہ یوکرائنی فضائی دفاع نے 4 میں سے 2 روسی میزائل کو تباہ بھی کیا۔ نیشنل پولیس چیف ایہور کیلیمینکو نے میڈیا کو بتایا کہ ابھی تک 6 ہلاک افراد کی شناخت ہو سکی ہے، جبکہ 39 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 3 بچے اور 10 نوجوان شامل ہیں۔ یوکرین کی اسٹیٹ ایمرجنسی سروس نے بتایا کہ ابھی تک کم سے کم 66 زخمی افراد اسپتال میں لائے گئے ہیں، جن میں 5 کی حالت تشویشناک ہے اور 34 افراد شدید زخمی حالت میں ہیں۔ اسرائیل فلسطین تنازعہ واحد راستہ 2 ریاستی حل ہے: جو بائیڈن۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع کا واحد حل 2 ریاستی حل ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کا بہترین راستہ سفارت کاری ہے، لیکن جوہری مذاکرات پر ایران کے رد عمل کا ہمیشہ کے لیے انتظار نہیں کریں گے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم پائر لاپیڈ کا کہنا تھا کہ ایران کو روکنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اسے معلوم ہو کہ دنیا طاقت کا استعمال کرے گی۔ اسرائیل نے عرب ممالک سے امن کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے، ایران کا سامنا کرتے ہوئے علاقائی سلامتی کے لیے ہر ایک کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل فلسطین تنازع کا بہترین حل 2 ریاستی حل ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان پائیدار امن کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ان کا سعودی عرب کا دورہ مشرق وسطیٰ میں اپنا اثر رسوخ دوبارہ ظاہر کرنے کا ایک موقع ہے۔ یاد رہے امریکی صدر جو بائیڈن بطور صدر پہلے سرکاری دورے پر اسرائیل میں موجود ہیں، جہاں وہ اسرائیلی وزیر اعظم سے میڈل آف آنر بھی وصول کر چکے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ یہ بلیٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔